مسلمان کوئی گاجر اور مولی نہیں، یہ مسلمان کوئی بے بس اور کمزور نہیں کہ جس طریقے سے چاہو گے ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے، جس طریقے سے چاہو گے ان کے ساتھ تم سلوک کرو گے۔ یہودی کتوں سن لو، یہ سوتے ہوئے مسلمان شیر ہے، جس دن جگ جائیں گے تمہاری نسلیں بگاڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ آج ساری دنیا بم اور بارود کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آپ جس ملک کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اس ملک کے اندر فتن و فسادات کے ماحول نظر آئیں گے، آپ کو اس ملک کے اندر فتن و فسادات کے ماحول برپا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہر ممالک کی میں بات کرتا ہوں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا۔ آپ جس ملک کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیے، خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ میرے ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ اے میرے مسلم بھائیوں، دنیا والے آپ پر جتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، جتنا آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں، آپ پر اور آپ کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، آپ اس سے مطلب مت رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی قوم ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا ظلم اس سنسار کے اندر، اس دنیا کے اندر حد سے تجاوز کرنے لگتی ہے، تو پرمیشور وہ پربھو اپنا عذاب ان پر مسلط کر دیتا ہے اور ان کو اس سنسار سے، اس صفحے ہستی سے مٹا کر ہی دم لیتا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کے مساجد پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کو مسمار کرنے کی حتی المقدور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی اسرائیل والوں نے ملک فلسطین کے مسجد اقصی پر حملہ کیا، یہودی کتے لوگ، اسرائیل کے رہنے والے، انہوں نے مسجد اقصی جیسی مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے اندر 139 بے گناہ معصوم لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، نوجوان اور عورتیں ماری گئیں۔ میرے مسلم بھائیوں، اور ان یہودی کتوں کو آپ پیغام دے دیجئے کہ اے اسرائیلی یہودی کتوں، سن لو، تمہارا ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تم گناہ میں، پاپ کرنے میں حد سے تجاوز اختیار کر رہے ہو، تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تمہارے ہی ونشوں میں سے، تمہاری ہی نسلوں میں سے کون؟ فرعون، جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی ساری دنیا کا رب ہوں، مجھے ہی لوگو، مجھے ہی پرماتما مانو، مجھے ہی ایشور مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمہارے پردادا کو، اس تمہارے فرعون جیسے دادا کو ایسی موت تمہاری کہ دنیا کے لیے ایک المناک باپ بن گئی، ایک المناک تاریخ بن گئی، ایک المناک باپ بن گئی۔
اور وہ اسرائیلی کتوں سن لو، تمہارا بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تم بھی معصوم بچوں پر، نہتے لوگوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑ رہے ہو، اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ پرمیشور ہمیں کچھ نہیں کرے گا، ہم انسان ہیں، منشیہ ہیں، جب تک کہ ہماری زندگی ہے ہم دوسروں کو ستائیں گے، ان پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑیں گے۔ تو یاد رکھو تمہاری طاقت تمہارے پاس زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، پرمیشور نے تمہیں 60 سال کی زندگی عنایت کی ہے، اور پرمیشور تم ظالم بن چکے ہو، تم ایک ظالم کی روح اپنے اندر اختیار کر چکے ہو۔ تو یاد رکھو پاپیوں اور دنیا کے ظالم لوگوں، پرمیشور کا عذاب بہت بھیانک ہے، اللہ کا عذاب بہت بھینکر ہے، تم اس سے بچ نہ سکو گے۔ اس لیے اور یہودی کتوں، تم مسلمانوں پر مسجد اقصی پر ظلم ڈھانے سے پہلے، مسجد اقصی پر تم بم براشت کرنے سے پہلے، مسجد اقصی پر آواز اٹھانے سے پہلے، تم اپنے باپ داداؤں کی، اپنے ونشوں کی تاریخ پڑھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنسار کے اندر جتنے بھی ظالم لوگ آئے ان کو کس طریقے سے اس پرمیشور نے، اس پربھو نے کس طریقے سے عذاب کا مزہ چکھایا ہے۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کی تعداد بھی زیادہ نہیں، اگر مسلمان ممالک طے کر لے اور یہ چڑھ بڑھ کر کہہ دے کہ آپ کو ہم منٹوں میں ختم کر دیں، تو یہ جتنے مسلمان ممالک ہیں آپ کو منٹوں میں ختم کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی تعداد کوئی زیادہ نہیں، اور آپ نے مسجد اقصی پر حملہ بول کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپ نے چیلنج کر دیا کہ یہ مسلمان بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان پر ظلم ڈھانا چاہیں گے آسانی کے ساتھ ڈھا دیں گے۔ تو یاد رکھو او اسرائیلی یہودی کتوں، آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت مندی چیک کی ہے، اور آپ نے ساری دنیا کی مسلمانوں کی غیرت کو جگا دیا ہے۔ اور اگر آپ کا یہی مشن ہے کہ ہم مسلمانوں پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑیں گے، ہم مسلمانوں کو ستائیں گے، تو یاد رکھ لو یہ مسلمان کوئی گاجر اور مولی نہیں، یہ مسلمان کوئی بے بس اور کمزور نہیں کہ جس طریقے سے چاہو گے ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے، جس طریقے سے چاہو گے ان کے ساتھ تم سلوک کرو گے۔ یہودی کتوں سن لو، یہ سوتے ہوئے مسلمان شیر ہے، جس دن جگ جائیں گے تمہاری نسلیں بگاڑ کر رکھ سکتے ہیں، تمہاری تاریخ اس صفحے ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی غیرت مندی کو نہ چیک کرتے ہوئے، مسجد اقصی پر آواز نہ اٹھاتے ہوئے، مسلمانوں سے آپ معافی تلافی مانگ لیجئے، اور ملک فلسطین پر جو آپ نے ظلم ڈھایا ہے اس کے اندر 139 بے گناہ مارے گئے، 139 معصوم بچے، بچیاں، نوجوان اور عورتیں ماری گئی، اس کا بدلہ آپ سے ضرور لیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بلا ساختہ آپ مسجد پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے۔ آج آپ نے مسلمانوں کی غیرت مندی کو جگا دیا ہے، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، یہ بے بس ہیں، اور یہ مسلمانوں کو جس طریقے سے برباد کرنا چاہیں گے، جس طریقے سے ہم مسلمانوں پر ٹارچر کرنا چاہیں گے، آسانی کے ساتھ کر سکتے۔ یاد رکھو
اب یہ مسلمان جاگ چکے ہیں، تم سے بدلہ ضرور لیں گے اور تم کو یہ مزہ چکھائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر آپ نے بم بلاسٹ کیا ہے، آپ نے اس پرمیشور اور پرجا کے گھر پر آپ نے آواز اٹھائی ہے، تو یاد رکھو وہ پرمیشور بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں سنسار کے اندر اس مسجد پر حملہ کرنے کا مزہ ضرور چکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جس کو آپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ایک دن ضرور چھین کر رکھے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ او یہودی کتوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا، تم جتنے مسجد اقصی پر ہمارا بولنا چاہتے ہو بول لو، تمہیں مسلمانوں کو جتنا ستانا ہے، تم جتنا فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہو ڈھالو، لیکن نبی کے ارشادات بھی سن لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر یہودیوں سے مسجد اقصی کو چھین لیا جائے گا، ان کے قید سے مسلمان اپنے ہاتھ میں مسجد اقصی کو لے لیں گے اور بیت المقدس خانہ کعبہ سے ایک آدمی کھڑا ہو کر مسجد اقصی کو دیکھ سکتا۔ اور آ گیا ہے وقت، آ گیا ہے وہ زمانہ کہ تم سے مسجد اقصی چھینا جائے، مسجد اقصی تمہارے ہاتھ سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی ارشادات فرماتے ہیں، جو باتیں کہتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے، وہ بات آگے چل کر ضرور ہوتی اور وہ آج ہونے ہی والی ہے، اور تم سے مسجد اقصی مسلمان چھین کر ہی رہیں گے اور تم کو فلسطین سے بھگا کر ہی رہیں گے۔ اسرائیلی کتوں، تم سے مسلمان بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ آپ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو للکارا ہے، وہ مسلمان جاگ چکے ہیں، عراق کے اندر، بغداد کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر مسلمان کھڑے ہو چکے۔ آپ سے بدلہ ضرور لیا جائے گا، آپ کو آپ کے ظلم کا سزا ضرور چکھایا جائے گا۔ اس لیے آپ مسلمانوں سے، تمام مسلمانوں سے ہمارا اپیل ہے، ہم کہتے ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی خصوصاً میں کہہ رہا ہوں کہ اے میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، اگر آپ اس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اگر آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ مدد و امداد نہیں کر سکتے، تو آپ ہر نماز میں کم سے کم یہودی کتوں پر لعنت بھیجئے اور فلسطین والوں کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے اندر چین و سکون کی ہوائیں بہوائے اور تمام مسلمانوں کو سارے سنسار کے اندر، ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں، جو پاپی لوگ ہیں، راون کے اولاد لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو فرعون جیسی، نمرود جیسی، ابو جہل جیسی موت دے اور ان کی تاریخ کا ایک المناک باب بنا دے۔ آپ کی بھی موت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی و یہودیوں آپ کی بھی ایک تاریخ بنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔